السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعائیں مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، بول نیٹ ورک پر ایک اور ہنگامہ ہوا کہ شیعہ مولوی کے ساتھ بہت سے دیوبند اور اہل حدیث علماء نے کافی بحث کی۔ اب یہ بحث کس بات پہ ہوتی ہے؟ بحث فقط اس بات پہ ہوتی ہے کہ شیعہ مولانا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے اختلافات جیسا کہ علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ کے درمیان تھی، اب جیسا کہ جنگ صفین کا ہونا، جنگ جمل کا ہونا، تو وہاں پر بہت سے مسلمان بے گناہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، 1000 سے زیادہ جانیں جاتی رہیں۔ تو اس طرح کے اختلافات ان کے بقول کیا ہوتے ہیں؟ اسلام کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ مگر اس پر مولانا صاحب دیوبند مولانا نے کافی غصہ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح امام علی علیہ السلام 100% حق پر تھے تو ویسے ہی حضرت معاویہ بھی حق پر تھی۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ کلپ سماعت کیجیے۔ اور اس طرح کے اختلافات پیش آتے رہے ہیں، لیکن جب اس طرح کا اختلاف ہو تو وہاں پر ہم عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ادھر کھڑے ہوں جہاں پر حق ہے، جہاں ہماری آنکھوں کا نور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% جس طرح حق پر ہیں، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر ہیں۔ ہم کسی کو بھی اس معاملے میں غلطی پر نہیں کہتے۔ جی سامعین، تو آپ نے سنا کہ دیوبند مولانا صاحب نے حضرت معاویہ کو 100% حق قرار دیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اگر احادیث پڑھی جائیں، احادیث کو دیکھا جائے تو یہ تو ملتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، مگر حضرت معاویہ کے لحاظ سے ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ مولانا اسحاق صاحب کی تو اس بات پر بھی ویڈیو موجود ہے کہ حضرت معاویہ کی شان میں کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی۔ ہم اس مولانا صاحب کو جواب دینے کے لیے ایک ایسا مولانا پیش کر رہے ہیں جو کہ خود دیوبندی مولانا صاحب ہیں، جس کا نام ہے مولانا طارق جمیل صاحب۔ تو آئیے انہوں نے اس لحاظ سے کیا بیان جاری کیا ہے، وہ آخر کیا کہنا چاہ رہے، کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ لیٹس واچ۔ خیر حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے عمار ابن یاسر سے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، لہذا اس میں یہ تو کوئی قابل اشکال چیز ہی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا۔ وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور اہل شام فئہ باغیہ تھے۔ یہ تو خیر جی سامعین اور ناظرین، تو آپ نے سنا مولانا طارق جمیل صاحب کو، تو انہوں نے ہمارے یاسر کے لحاظ سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہمارے یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور حضرت علی علیہ السلام کے لحاظ سے مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بیان کر دیا کہ جب معاویہ اور علی علیہ السلام کی جنگ چل رہی تھی تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے اور ہمارے یاسر کو معاویہ اور ان کے گروہ نے قتل کیا تھا۔ تو حدیث رسول سے یہ بھی بتا دیا کہ جو ہمارے یاسر کو قتل کرے گا وہ باغی گروہ کہلائے گا۔ تو باغی گروہ کون ہوتا ہے؟ جو نہ نمازی ہوتا ہے، نہ دیندار ہوتا ہے، نہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ ہوتا ہے، اسے باغی گروہ کہا جاتا ہے۔ تو مولانا صاحب کی اس بیان کی تصدیق کے لیے ہم ایک حوالہ بھی پیش کیے دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے مناقب خوارزمی، یہ بھی حنفی عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہاں پر صفحہ نمبر 275 پر باقاعدہ حدیث رسول یہاں پہ لکھی گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، حضرت عمار سے کہا تھا، اور نیچے بھی حدیث موجود ہے کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس گروہ کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب نہیں فرمائے گا۔ اور اگر ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 277 پر تو یہاں پر عبداللہ بن عمرو ان کا بیان ہے۔ بہت سارے صحابہ نے اس حدیث کی تائید کی اور خود بیان فرمائی ہے۔ تو ایک صحابی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت رسول پاک نے فرمایا تھا کہ قریش جو ہے وہ عمار کی حق تلفی کریں گے، حالانکہ عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ عمار کو جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، اس کا قاتل اور سالب دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے یاسر تو تھا مولا علی بادشاہ کے ساتھ، تو جس گروہ نے، جس فئہ نے اسے قتل کیا تھا، جس گروہ نے شہید کیا تھا ہمارے یاسر کو، تو وہ کون ہوئے؟ حدیث رسول بتاتی ہے کہ وہ باغی گروہ تھا، وہ جہنمی تھا اور اللہ کے رسول اس کی کوئی شفاعت نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، جہاں تک حدیث کا مطالعہ کیا جائے، چونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی پوری کتاب کا علم رکھنے والا ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی میرا بھائی ہے، میں علی کا بھائی ہوں، علی میرا نفس ہے،
اور علی مجھ سے ایسے نسبت رکھتا ہے جیسے بدن سر کے ساتھ نسبت رکھتا ہے. اور بہت ساری ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اور دوسری بات کہ کوکب دوری یہ بھی حنفی عالم ہے لکھنے والا، اہل سنت عالم ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو یہاں پر ایک اور حدیث بی بی عائشہ کی زبانی بھی سماعت کر لیجئے. تو یہاں پر بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو بھی علی علیہ السلام پر خروج کرے گا تو فہو کافر، تو بس اسے کافر کہا جاتا ہے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں جنگ جمل میں مجھے یہ حدیث بھول گئی تھی تو بعد میں نے معافی مانگ لی تھی. تو اب یہاں سے حدیث رسول کو دیکھ لیا جائے تو ہر حدیث فیصلہ کر رہی ہے. اور میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نبی کا دشمن ہے، چونکہ علی کا دشمن نبی کا دشمن ہوتا ہے، علی سے دشمنی کرنے والا رسول سے دشمنی کرنے والا ہوتا ہے، تو اس لیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے دشمن کو کیا یہ مولانا صاحب حق میں سمجھتے ہیں؟ کیا اسے 100% حق کہا جائے گا؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر لحاظ سے جو بھی علی کے مقابلے میں آتا ہے، چونکہ علی قرآن ہے اور قرآن کی مخالفت جو بھی کرتا ہے وہ باطل بن جاتا ہے اور قرآن کا انکاری کافر بن جاتا ہے، وہ مسلمان بھی نہیں رہتا. اس لیے ہر طرح کی ناانصافی سے بچیں، اہل بیت کے لحاظ سے کوتاہی اور ناانصافی سے بچ جائیں، ورنہ آپ کا مقدر جہنم بن جائے گا. بھی علی وہ ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، اور آپ جسے بچانا چاہ رہے ہیں حدیثیں بتاتی ہیں کہ ان کا ٹھکانہ ما سوائے جہنم کے اور کوئی نہیں ہے. علی کل بھی حق تھا، علی آج بھی حق ہے، کل بھی علی جیتا تھا، آج بھی علی جیتا ہے. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ممتاز ان کے آفیشیل کو سبسکرائب کرنا اور کامنٹس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا.